سے میری گزارش ہوگی کہ خواتین اپنے کام عصر کی نماز کے فوری بعد یا عصر سے متصلاً یا پہلے مکمل کر لے پکوان کے۔ ایسا نہیں ہے کہ اکثر ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک والد صاحب کی ایک پسند ہوتی ہے، چوائس ہے، ان کی چوائس کا وہ بنانا ہے، والدہ کی چوائس کا وہ بنانا ہے، بیٹے کو یہ پسند ہے، بیٹی کو یہ پسند ہے، سب کی چوائس بناتے بناتے بیچاری کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے یا سائرن بجتے رہتا ہے، تبھی بھی وہ چولہے میں بیٹھی ہوئی رہتی۔ یہ بہت ناانصافی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم جب رمضان آ جائے تو اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ کام ہلکا کر لو، اپنے ملازمین کے ساتھ کام ہلکا کر لو۔ تو معزز سامعین کرام، کیا ہماری زوجہ، بہن، والدہ کی قدر و قیمت کیا ہمارے نزدیک ان غلاموں سے، کام کرنے والوں سے کمتر ہو گئی ہے؟ اب وہ ہے بیچاری، یا آپ خود کام میں ہاتھ بٹائیں اگر آپ چاہتے ہیں، ہونا تو یہی چاہیے، سنت تو یہی ہے۔ ہم یہ تو پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں دوسری بہت ساری، امامہ باندھنا یقیناً سنت مصطفی ہے، سرما لگانا سنت ہے، عطر لگانا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، یقیناً یہ سنت ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تو سنت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کے گھر کا کام کیا کرتے تھے، کبھی آٹا گوندھ کر دیتے تھے، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ گھر میں کبھی جھاڑو جھٹکا کر دینا، یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے۔ ہم نے تو ایک سنت کو اختیار کیا، من چاہی سنت کو لے لیا، اور جو رب چاہی، مصطفیٰ چاہی سنتیں تھی اس کو چھوڑ دیا۔ بھئی آپ، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو بیچاری سب سے پہلے اٹھتی ہے گھر میں۔ وہ معاف فرمانا، میں بڑی حقیقت بیانی کے ساتھ، کرنے والے کام کیا ہیں رمضان المبارک میں آپ کے سامنے وہ گوشہ گزار کر رہا ہوں کہ آپ کرتے کیا ہیں کہ سب سے پہلے کون اٹھنا گھر میں؟ خواتین اٹھتی ہیں۔ کب؟ 3:30 بجے اگر سحری کا ٹائم ہے تو وہ بیچاری 2 بجے رات کو اٹھنا ہے۔ سب سے پہلے اٹھنا، سب سے آخر میں سونا۔ اگر چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ ستا دیے تو پھر جاؤ، پھر رات بھر کی نیند بھی چلے گئی بیچاری کی۔ وہ نہ سب سے پہلے اٹھ رہی ہے، سب کے لیے سحری بنا رہی ہے، سب سے آخر میں کھانا کھائے گی سحری میں، بچا کچا جو بھی ٹائم ہے، تھوڑا بہت دونی والے کھائی، ختم ہو گیا اس کا۔ پھر دن بھر کام کرے، وہ دن بھر افطار کے لیے بے تھکان تھکے اتنا کام کرے، پھر افطار میں سب سے آخر میں آ کر کے آپ کے ساتھ دستر پہ وہ جوائن کرتی ہے۔ پھر دستر پہ سب سے آخر میں جوائن کرے گی، پھر جوائن کرنے کے بعد ہوگا یہ کہ آپ تو بس افطار کر لیے، اٹھ گئے، نماز پڑھ لیے اور آپ لیٹ جاتے ہیں، مگر اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوتا۔ معزز سامعین کرام، خواتین کا کام ابھی ختم نہیں ہوتا، ابھی اس کا کام جاری ہے۔ کھانے کی تیاری کریں، کھانا پکوائیں، آپ کو کھانا دے، آپ کو چائے دے، پھر بچہ کچھ دوسری فرمائش کرا، اس کی فرمائشیں پوری کرے۔ وہ تراویح کب پڑھے گی، وہ دعا کب کرے گی، وہ مناجات کب کرے گی، یہ کب ہوگا اس سے؟ بھئی جب ایک غلام پہ، ایک نوکر پر کام ہلکا کرنے کا حکم ہے، ہم تو خواتین پر الٹا ڈبل کام ڈال دیتے ہیں۔ وہ دہی بڑے بھی بنائے، بھجیے بھی بنائے، فلاں بنائے، میٹھا بھی ہو، کھٹا بھی ہو، ان کی بھی پسند ہو، ان کی بھی افطار میں 4 قسم کی پسندیں ہوں، کھانے پر 4 قسم کی فرمائشیں ہوں، فجر سحر میں کئی قسم کی فرمائشیں ہوں، تو وہ بھی تو انسان ہے۔ جس طرح آپ کو عبادت کا حق ہے، اسی طرح خواتین کو بھی عبادت کرنا ہے۔ مسلمان صرف آپ ہی نہیں ہے، روزہ صرف آپ کا نہیں ہے، خواتین کا بھی روزہ ہے۔ ان کے معاملات میں، کام میں ہلکا کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے مشکلات اور بڑھائیں نہ، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے کام میں ہیلپ کریں، ان کا کام بانٹ لیں اور ان کے ساتھ کام میں شریک ہو جائیں۔